للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن۔ سورۃ النساء کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ صحابیات نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پھر آ کر ایک شکایت کرتی ہیں کہ آپ کے دین کے جو معاملات ہیں، ان میں جو فضائل ہیں، ان میں مرد حضرات آپ کے جو صحابہ ہیں وہ ہم سے سبقت لے گئے، نیکیاں جمع کرنے میں، درجات حاصل کرنے میں، میدان جہاد سے لے کر آپ کے ساتھ رہنا اور باہر کے معاملات کی وجہ سے وہ درجات میں بہت آگے نکل گئے۔ ہم خواتین کے لیے اس طرح درجات کیوں نہیں؟ یہ خواہش لے کر آئی، بلکہ ایک شکایت لے کر آئی۔ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے یہ جواب دیا۔ ہر ایک کے لیے رب العالمین نے اس کا حصہ لکھ دیا ہے۔ مردوں کے لیے وہ درجات ہیں جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اللہ نے انہیں جو احکامات بتائے وہ جس قدر ان کی پابندی کرتے رہیں گے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی رب العالمین نے احکامات نازل کیے اور ان کے لیے بھی نیکیوں کے بے شمار مواقع بتائے ہیں دین اسلام نے، شریعت میں۔ اگر خواتین بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پابندی کریں، ان نیکیوں کو اپنائیں، اعمال پر ہمیشگی کا اظہار کریں، اللہ رب العالمین انہیں بھی خوب درجات سے نوازے۔ شرط یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کون کرتا ہے؟ تم بھی نیکیاں کرو، تم بھی آگے بڑھو۔ یہ خواہش تھی صحابیات کی۔ رب العالمین نے جس طرح مردوں کو درجات عطا فرمائے، اسی طرح وہ خوش نصیب خواتین جن کا دل رب العالمین کے ڈر اور خوف سے لبریز تھا، رب العالمین کی شریعت کا نور ان کے اندر موجود تھا، وہ اس نور کی روشنی میں، رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتی رہی اور اپنی زندگی کے لمحات انہوں نے گزارے۔ رب العالمین نے انہیں پوری کائنات کے اندر بلکہ قیامت تک ان کے نام کو برقرار رکھا اور ان کے لیے عزت اور اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کیا۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے یہی موضوع سنا تھا، وہ خوش نصیب خواتین جو رب العالمین کے ہاں ایک خاص مقام رکھتی، ان میں سے صرف چند خواتین کا ذکر ہوا تھا۔ تاریخ میں بے شمار خواتین گزری، رب العالمین نے جن کا نام ہمیشہ کے لیے روشن رکھا، قیامت تک جب بھی ان کا ذکر آئے گا اہل ایمان ان کا نام سننے سے، ذکر آنے سے ان کا ایمان بڑھتا رہے گا، اور پھر مرد اور خواتین بھی رسم سب کرتے رہیں گے کہ کاش رب العالمین نے جس طرح ان ہستیوں کو، ان خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمیں بھی ملا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، آپ علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی دونوں بیویاں، ان کا ذکر خیر جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، وہ بڑا ہی ایک اہم ذکر ہے۔ سیدہ سارہ جن کے وطن سے ایک پیغمبر پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پھر سیدہ ہاجرہ جن کے وطن سے بھی رب العالمین کے ایک پیغمبر پیدا ہوئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ پورا خاندان کس قدر خوش نصیب ہے کہ کئی نسلوں تک، 4 نسلوں تک مسلسل نبوت کا سلسلہ رب العالمین نے رکھا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ خوش نصیب لوگ یا خاندان کون سا گزرا؟ فرمایا کہ وہ لوگ جن کی 4 پشتوں میں رب العالمین نے نبوت رکھی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، فرمایا انتہائی عزت کے لائق، بڑی برکتوں والے، بڑے مقام اور رتبے والے، جن کے والد کا بھی یہی مقام، پھر ان کے والد کا، ان کے والد کے والد کا بھی۔ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی یہ برکتیں تھیں، بلکہ آپ کی بیویوں کی بھی یہ برکتیں تھیں۔ ان کی قربانیاں، پیغمبر کی جب بیویاں بنی تو پھر تقویٰ کا وہی مقام و مرتبہ رکھا کہ رب العالمین نے قیامت تک ایسا مقام و مرتبہ دیا کہ پھر کسی کو وہ مل نہیں سکا۔ اپنے خاوند کے ساتھ سفر کر رہی ہیں سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ایک علاقے سے گزر ہوا، مشہور واقعہ کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں، یاد دہانی کے طور پر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کبھی واقعات کی تکرار ہو جاتی ہے۔ ظالم علاقے، بادشاہ اس علاقے کا بڑا ہی ظالم تھا، اس کا یہ اصول تھا جو بھی آدمی گزرتا اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ اگر خوبصورت ہوتی وہ اس پہ قبضہ کر لیتا، اپنی باندی بنا کر بٹھا دیتا۔ اس ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے توریہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام، جس کا ایک پہلو سچ تھا، دوسرا پہلو صرف اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے تھا کہ تو میری بہن، دینی اعتبار سے تو بھی رب کو مانتی ہے، میں بھی رب کو مانتا ہوں، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، دینی رشتہ، خونی رشتہ مراد نہیں، صرف اس ظالم سے بچنے کے لیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ واقعتاً اس کی بہن، اور وہ چھوڑ دے۔ انتہائی خوبصورت تھی۔ جب دیکھا سارہ علیہ السلام کو، اس ظالم بادشاہ نے اپنا اصول بھول بیٹھا اور پھر برائی کے ارادے سے دروازے بند کرائے۔ جب یہ ماحول دیکھا پیغمبر کی بیوی نے، در باہر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے بھی کہا ہے ہمیشہ پریشانیوں میں رب سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو صبر کرو، کڑوا وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، وقت آتا ہے کڑوا سخت، وہ تمہاری آزمائش ہوتی ہے، بس وہ لمحات تم گزار دو، پھر اس کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ان لمحات میں ہمیں چیک کرتا ہے کہ کس کی زبان پہ شکایتیں آ جاتی ہیں، کون مایوس ہو جاتا ہے، کون تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، کون ہے جو رب سے ناراض ہو جاتا ہے، اور کون ہے صبر کر کے اللہ کی رحمتوں میں آس لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ صبر ایک بہترین سواری انسان کو منزل تک پہنچانے کی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمازیں کا فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرو۔ پھر پیغمبر کی بیوی نے بھی رب العالمین کی اسی عبادت کا سہارا لیا، نماز، کہا کہ مجھے صرف تھوڑی مہلت دیجیے، وضو بنایا، اس شریعت میں بھی وضو تھا، اور نماز پڑھی، رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میرے اس جسم کو میرے خاوند کے علاوہ کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، پوری زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزار کے آئی، تو اپنے اس عمل کا واسطہ دیا، نماز کا واسطہ، وسیلہ، وسیلوں کی جائز اقسام بھی ہیں، ناجائز اقسام بھی ہیں۔ یہ وسیلے کی جائز قسم ہے، جب انسان ایمرجنسی میں ہو، کوئی دعا جلدی قبول کروانا چاہتا ہے، رب العالمین کو وسیلے، کسی نیک آدمی سے کہو تمہارے لیے دعا کرے، اللہ کو اس کی صفات کا وسیلہ دو، وحدانیت کا، رحمت کا، بخشش کا، اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ، اپنے نیک اعمال رب العالمین کے سامنے رکھو۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ کسی فوت شدہ نیک بزرگ ولی یا پیغمبر کا اللہ کو وسیلہ واسطہ دینا، شریعت میں کہیں اس واسطے وسیلے کا ذکر ہی نہیں، یہ لوگوں کا خود ساختہ ہے، اور پھر یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو آگے شرک کے دروازے کھولتا، فوت شدگان کا وسیلہ دے، یہ ناجائز قسم۔
تو اپنے عمل کا وسیلہ دیا رب العالمین کو، پاک دامنی۔ رب العالمین کو یہ عمل مومن کا بڑا ہی محبوب، جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، رب العالمین آگے اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرتا ہے، اس کو پریشانیوں سے نکالتا ہے، اس کو رزق میں برکتیں دیتا ہے، رزق کی تنگی سے اس کو بچاتا ہے، معیشت کی سختیاں، خراب بیماریاں اور بھیانک موت، ان تمام چیزوں سے رب العالمین اپنے نیک بندوں اور اپنی نیک باندیوں کو، یعنی کہ مرد اور خواتین جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ ساری برکتیں رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، وہ برے ارادوں سے آگے بڑھا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس پر بے ہوشی غشی طاری ہو گئی، تڑپنے لگا، سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کی خاص حفاظت کی ہے، اتنی اللہ نے اس کو ڈھیل دی، یہ بات کر سکتا تھا۔ کہنے لگا وہ خاتون تمہارے رب سے دعا کرو مجھے اس حالت سے نکالے، اب میں تیرے قریب نہیں آؤں۔ دعا کی کہ پھر اس کے فوجی سمجھیں گے، اس کے وزیر، وزراء اور مشیر سمجھیں گے کہ خاتون نے اسے قتل کر دے، اللہ اس کو اتنی مہلت دے دے۔ درست ہونے کے بعد اپنا وعدہ بھول جاتا ہے، دوبارہ پھر بری نیت سے قریب آتا ہے، نماز شروع کر دیتی ہے، وہی دعا پڑھتی ہے، اللہ نے پھر اس کو پکڑا، پھر اس کو خلاصی ملتی ہے، 3 مرتبہ قریب آتا ہے، تینوں مرتبہ رب العالمین اس کو پکڑتا ہے۔ یہ سمجھ جاتا ہے بادشاہ کہ میں اس خاتون کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنی عزت محفوظ کر کے واپس آتی ہے اپنے خاوند کے پاس۔ وہ بادشاہ جس پر ندامت پشیمانی ہوتی ہے، الٹا اسے تحفے کے طور پہ اپنی ایک باندی دیتا ہے، ہاجرہ جس کا نام تھا۔ کچھ تاریخ میں یہ آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی تھی، لیکن صحیح تحقیق کے مطابق وہ اس کی بیٹی نہیں تھی ہاجرہ، بلکہ اس کی کنیز تھی۔ وہ تحفہ دیتے سارا مال غنیمت کے طور پہ تحفہ لے کے آتی ہے خاوند کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے، جب تک نماز جاری، یہ نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ ہماری زندگیاں مجموعی طور پہ ہم سب کتنے پریشان ہیں، ملکی حالات کی وجہ سے بھی۔ ان پریشانیوں کا حل رب العالمین کے ساتھ تعلق میں ہے، عبادات میں ہے، فرائض میں ہے اور نوافل کی کثرت میں ہے۔ ہم اسی چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، شکوہ شکایت تو ہے، چیخ و پکار تو ہے، بے چینی ہے، خوف کا اظہار تو ہے، لیکن جس چیز کا حل ہے، جو حل ہے، اس کی طرف ہم نہیں لپکتے۔ ہمارے پاس وہ نمازیں نہیں، نمازوں کی پابندیاں نہیں، فجر سے عشاء تک 5 نمازوں میں ہماری حاضری دیکھیں، اور پھر زکوٰۃ فرض کی ادائیگی کے بعد نفلی صدقات ہم کس قدر کرتے ہیں، جو پریشانیوں کا حل ہے اس پر جب عمل نہیں کرتے تو پریشانیاں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں۔ یہ برکت دیتی ہے۔ اپنے خاوند کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں سارہ علیہ السلام، سورہ ہود میں ذکر آتا ہے فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، جو انبیاء کی صفات میں سے بہت بڑی صفت، سب کے سب مہمان نواز تھے، سخاوت سے لبریز، سب کے سب انبیاء، کنجوسی کا شائبہ تک نہیں تھا، کھلے دل کے، فوراً جاتے ہیں اور بچڑے کو ذبح کرتے ہیں اور بھوننے کا حکم دیتے ہیں، بھونا ہوا گوشت آ کے لگتا تو کھانے سے انکار کرتے فرشتے ہیں، پھر بتاتے ہیں ہم تو لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں اور پھر آپ کے لیے خوشخبری بیٹے کی لے کر آئے۔ وہاں پھر سارہ علیہ السلام آتی ہے، حیران ہوتی ہے، میں باج ہوں، بڑی عمر، میرا خاوند بوڑھا ہے، تو وہ خوشخبری دیتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں، یہ ساری دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تمہارا رب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکن، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ خوشخبری رب کی طرف سے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، یہ برکتیں۔ رب العالمین نے پھر پورے خاندان میں برکتیں عطا فرمائی۔ ہاجرہ علیہ السلام جب رب العالمین کے حکم پر خاوند مکے کی اس پہاڑی علاقے میں بیابان میں چھوڑ کر آتے ہیں، جہاں ابھی کوئی آبادی نہیں، جہاں گھر بننا تھا، نہ
وہاں فصلیں ہیں نہ پانی کے جسمے، خشک بیابان ہیں، لوگ بھی نہیں، آبادی بھی نہیں، بیاب ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں صحرا، خشک بیابان۔ جب چھوڑ کر جا رہے معصوم بچے کو، اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ ہاجرہ کو بار بار پوچھتی ہے میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلٹ کر نہیں دیکھ رہے اپنی بیوی کی طرف، کہیں ترحم اور شفقت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہ بھر جائیں اور رب کے حکم پر عمل کرنے سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ سمجھدار بیوی فوراً بولتی ہے اللہ امرک، اس طرح ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے؟ سر ہلاتے جی ہاں میرے رب کا حکم۔ انبیاء کا ہر ایک عمل ان کے رب کے حکم سے ہی ہوا کرتا تھا۔ جب یہ سنتی ہے رب کا حکم ہے پھر شکایت کیسے؟ ہر وہ بیوی جب کسی شرعی معاملے میں شریعت ہو، رب کا حکم ہو، پھر دنیاوی چیزیں نہ دیکھیں، دنیاوی اسباب نہ دیکھیں کہ لوگ تو وہاں پہنچ گئے، تم ابھی تک اپنے رب کو یاد کر رہے ہو، تمہیں ابھی تک دین چاہیے۔ جب رب کا حکم ہو تو اسے مقدم کرنا چاہیے، پھر دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر دنیاوی اسباب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کہتی ہے اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، تمہارے رب کا حکم ہے تو رب ہمیں اسی طرح ضائع نہیں کرے گا، میں راضی۔ پھر رب العالمین نے کتنی برکتیں دی اس خاتون کی وجہ سے، کہ زمزم کا پانی جس کی ایک ایک بوند کے لیے ہم ترستے ہیں۔ حج یا عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں واپسی میں قیمتی تحفہ جو ہمارے پاس لاتے ہیں وہ یہ زمزم کا پانی ہوتا ہے۔ ایک گھونٹ تھوڑا سا بھی نصیب ہو جائے بڑے ہم خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، واقعتاً خوش نصیبی ہے۔ وہ برکتیں کب سے شروع ہوئی؟ حاجر علیہ السلام کی جو تکلیف تھی، جس میں اس پیاس میں جو صفا مروہ پہاڑی کے درمیان چکر کاٹے تھے، رب العالمین نے ان چکروں کو، وہ جو پیدل دوڑی تھی، اس دوڑ کو عبادت بنا دیا امت محمدیہ کی۔ قیامت تک اس معاملے کو اپنے قرآن میں پیغمبر کی شریعت میں ثابت کر، کتنی برکتیں ہیں۔ یہ خوش نصیب خواتین ہماری تاریخ میں گزری جنہوں نے اپنے پورے گھر والوں کو، اپنی پوری قوم کو برکتوں سے نوازا، جن کی برکتوں سے نہ صرف ان کے گھر کی خواتین بلکہ مرد حضرات بھی مستفید ہوئے۔ جب یہ حدیث بیان کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے جو عرب بیٹھے ہوئے تھے آپ کے شاگرد صحابہ تابعین، فرمایا اے عرب کے لوگوں یہی تمہاری والدہ ہے، یا بنی ماء السماء ہی امکم، کیونکہ عرب کے جو خاندان ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو شروع ہوتا ہے، رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یاسوب، وہاں نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ انبیاء ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب میں رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ فی الحال روک دی۔ کئی عرصہ گزرنے کے بعد پھر عرب میں وہ چاند نمودار ہوتا ہے جسے رب العالمین نے ختم نبوت کے لیے چنا، تمام انبیاء کے امام کا شرف عطا فرمایا، بلکہ پوری انسانیت سے افضل ترین انسان قرار دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب برکتیں خواتین، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی، محبوب گھر والی، وفات کے بعد بھی آخر تک بھلایا نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر سنیے، وفات ہوتی ہے، اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ تاریخ میں اس سال کو عام الحزن شمار کیا گیا۔ چچا ابو طالب بھی فوت ہو جاتے ہیں ایمان قبول کیے بغیر۔ ایک تو ان کی جدائی، اس سے بڑھ کر صدمہ یہ تھا کہ کلمہ توحید نہیں پڑھا۔ تکلیف اس چیز کی تھی زیادہ، کاش کہ کلمہ توحید پڑھتے، مجھے دلیل مل جاتی رب العالمین کے سامنے، میں شفاعت کر سکتا۔ کلمہ توحید کے بغیر انبیاء بھی کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکیں گے، یہ رب العالمین کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتوں میں، اللہ کے اصول میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ دکھ تھا۔ پھر محبوب گھر والی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فوت ہو جائے، عام الحزن شمار۔ لیکن پھر ایسا نہیں ہوا، اس سال کو، پھر اس دن کو، وفات والے دن کو ہر سال عرس کے طور پہ منایا گیا۔ پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملے، یہ تو ہمارے رسم و رواج ہیں لوگوں کے بنائے۔
جن کو زبردستی ہم دین میں شامل کر رہے ہیں۔ تیسرے دن کوئی خاص اہتمام کیا ہو تیجے کے نام پہ، 10ویں دن 10ویں کے نام پہ، 40ویں دن، سال کے بعد عرس کے نام پہ، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہماری رسومات ہم نے خود بنائی ہے، زبردستی دین بنایا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون، جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں انسانی صورت میں، وہی کے احکامات لائے ہیں نیچے۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے، اپنے خاوند کے لیے برتن میں کچھ سامان لے کر آ رہی ہے، کھانا پانی وغیرہ۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہذہ خدیجہ اتت، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، کھانا اور پانی آپ کی خدمت میں لے کر آ رہی ہیں۔ فقرا علیہ السلام من ربہا ومنی، یہ اتنی خوش نصیب ہے، خدیجہ کے لیے رب نے سلام بھیجے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ شرف صرف ایک خاتون کو ملا کہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر جو رب مستوی ہے، زمین پر کسی باشندے کے لیے سلام بھیجے ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ رب نے سلام بھیجے ہیں۔ جبرائیل نے کہا پھر میرے بھی سلام کہی، جبرائیل کے بھی سلام ہے، رب کے بھی سلام ہے اس خوش نصیب خاتون کے۔ اور پھر موقع بھی کیسا ہے جب خاوند کی خدمت کے لیے آ رہی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو رب العالمین کو بڑا ہی محبوب، خاوند کی خدمت، دیکھ بھال، خیال کرنے کے لیے سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی حاجتیں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والی خواتین، یہ عمل رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے۔ موقع کون سا آیا اس خوشخبری کا جب خاوند کی خدمت کے لیے کھانا اور پانی وغیرہ لے کر آ رہی ہے۔ یہ کوئی چٹی نہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی نوکری نہیں، یہ غلامی نہیں ہے، یہ صرف ہے ایک خاتون کے لیے جو خاوند کی خدمت کے لیے اپنا وقت اور اپنی قربانیاں دیتی، مشقتیں اٹھاتی ہے۔ یہ کوئی وبال نہیں، برکت ہے، خدمت ہے، عبادت ہے کہ اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور وہ عمل جس سے رب راضی ہو وہ عبادت ہے۔ پھر آگے فرمایا نہ صرف سلام ہے بلکہ ایک اور خوشخبری بھی لایا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ، اور رب العالمین نے ان کے لیے خوشخبری بھی دی ہے، جنت میں ایک محل ہے، موتیوں سے بنا ہوا محل، پورا وسیع و عریض، ایک کھولدار موتی، بہت بڑا وسیع اور عریض موتی، اندر سے کھولدار، باہر سے موتی ہی موتی، اندر اس گھر کے اندر کیا کچھ جنت کی نعمتیں ہیں وہ رب جانتا ہے۔ اس گھر میں، خدیجہ کے اس محل میں، نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی انہیں، نہ ہی شور و غل سنے گی، آباد، شور و غل، فضول باتیں، نہ کسی کی بکواس، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، ایک معمولی تھکان بھی جنت میں نہیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، لیکن خدیجہ کا جب ذکر آتا تو مجھے سوکنوں والی جو جلن فطرت میں ہے وہ اٹھ جاتی تھی کہ وہ فوت ہو گئی، لیکن نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ان کو اپنے دل سے نکالا، ابھی تک ان سے محبت اسی طرح کرتی ہے کہ سوکنوں والا حسد جو فطرت میں ہے وہ مجھے اٹھ جاتا ہے، وہ میں محسوس کرنے لگتا، اتنی محبت۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں کی کتنی برکتیں، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، اتنا بڑا شرف ملا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے سنا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ مختصر ذکر آپ نے سنا، زینب رضی اللہ عنہ کا ذکر سنیے، پورے احکامات نازل ہوئے سورہ احزاب میں۔ زید نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، پہلے منہ بولے بیٹے تھے، رب العالمین نے اس رسم کو ختم کرنا چاہا تو قریش کی بڑے خاندان کے ساتھ تعلق تھا، زینب رضی اللہ عنہ
زید کے نکاح میں آئی، آپس میں بن نہیں سکی، بالآخر زید نے طلاق دے دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ زید کی مطلقہ سے نکاح کریں گے۔ تھوڑا پس و پیش ہوا۔ عرب کی ایک ایسی رسم کہ عرب میں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں پختہ رسم بیٹھی ہوئی ہے، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے ہیں۔ حقیقی بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے سسر کبھی نکاح نہیں کر سکتا، حقیقی بیٹے۔ اللہ نے اسی رسم کو توڑنا تھا اپنے پیغمبر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ حکم یہ آ رہا تھا آپ نے نکاح کرنا ہے زینب کے ساتھ۔ تھوڑی بشری جو تقاضے تھے اس کی وجہ سے تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، اللہ تو اب بیان کرنے سے نہیں ڈرتا۔ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ سورہ احزاب، اللہ حق ان تخشا، اللہ کا تو زیادہ ہے کہ آپ ان سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ یہ رب العالمین کی شریعت ہے، اللہ آپ کے ذریعے عرب کی اس جاہلیت کو توڑ رہا ہے۔ پھر یہ خوش نصیب خاتون رب العالمین نے کہا زوجنا، کہا اے محمد اب معاملہ ختم، ہم نے آپ کو نکاح میں دے دی، آسمانوں پر نکاح ہو چکا، رب العالمین نے حکم دیا نکاح ہو چکا۔ کوئی نکاح کی تقریب، نکاح کا خطبہ، ایجاب و قبول کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ جب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کہا کہ آپ کی بیوی ہے تو سارے معاملات ختم، گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو لے کر آ جاتے ہیں، رخصتی ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں وہ کہا کرتی تھی زینب رضی اللہ عنہ، اس رسم کو بھی توڑا گیا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اس ضمن میں بھی بے شمار احکامات وہ اپنی جگہ علیحدہ ہیں، لیکن زینب رضی اللہ عنہ کی برکتیں دیکھیں، خوش نصیبی دیکھیں۔ وہ اپنے باقی سوکنوں کو ازواج مطہرات امہات المومنین پہ فخر کیا کرتی تھی۔ زوجکن اہالیکن وزوجنی من فوق سبع السماوات۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ الفاظ اللہ ترجمۃ الباب میں صحیح بخاری میں کہا کرتے تھی تمہارا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے اولیاء نے کرایا، ولیوں نے کرایا، میرا نکاح اس ذات نے کرایا جو عرش پہ مستوی ہے ساتواں آسمان میں، اس ذات نے۔ یہ بڑی خوش نصیبی۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ آگے نہیں بڑھ سکے، معاہدہ طے پایا، آپ کے صحابہ پر شروع میں یہ معاہدہ گراں گزرا۔ کتاب الشروط اور کتاب المغازی آپ دیکھیں صحیح بخاری میں، وہاں جب محصول وہ آدمی جو حج یا عمرہ کرنا چاہے راستے میں روک لیا جائے تو راستے میں ہی کیا ہے وہ اپنی قربانیوں کو، ہدی کے جانوروں کو ذبح کر دیتا ہے۔ آگے نہیں جا سکے ہدیے کا جانور، ہدی کا جانور، تو پھر اپنا سر بھی، بال بھی منواتا ہے یا کٹواتا ہے۔ حکم ہوا ہم آگے نہیں جا رہے، اگلے سال جائیں گے، معاہدہ ہے، اپنے جانوروں کو قربان کرو۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی محبت اور مکہ دیکھنے کی خواہش صحابہ پر اتنی غالب تھی، کوئی دس سے مس نہیں ہوا، اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو کر اپنے خیمے میں آتے ہیں، گھر والی ساتھ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، پریشان دیکھتی اپنے خاوند کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے ساتھی مکہ جانے کی ایسی محبت ہے کہ میری بات پہ ہل نہیں رہے، اپنے جانوروں، ہدی کے جانوروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے ہی واپس چلے جائیں مکے کو دیکھے بغیر، کعبۃ اللہ کے دیدار کے بغیر، لیکن جاننا لازم ہے، پھر اگلے سال آنا۔ یہ معاہدہ ہوا اور وہ حالات ایسے تھے، معاہدہ ہر حال میں مطلوب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا، نیک بیوی، اللہ نے دل میں الہام دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا چاہتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، آپ جائیں خاموشی کے ساتھ، کسی سے بات نہ کریں، اپنے ہدی کے جانور کو آپ خود ذبح کریں اور اپنے بال آپ منڈوائیں، دیکھیں کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے مشورے پر خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، ہدی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں اپنے اونٹ کو اور پھر اپنے بال منڈواتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا، اب بھلا جب یہ دیکھا اب بھلا کون پیچھے رہ گیا،
سب کے سب صحابہ یکدم اٹھتے ہیں، ہدی کے جانوروں کو نہر کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے بال مونڈ بھی رہے ہیں اور کاٹ بھی رہے ہیں، سارا معاملہ یہ نیک بیوی کا مشورہ تھا اور یہ برکتیں۔ جویریہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے، بنو المصطلق عرب کی ایک قوم ہے، پہلے باندی بن کے آئی، جب مسلمانوں کو فتح ملی، نبی علیہ السلام کے دھامنے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کو اپنی ملکیت میں لیا اور پھر انہیں آزاد کر کے نکاح کر دیا، پھر امہات المومنین بن گئی۔ بنو المصطلق قبیلے کے کئی خاندان مسلمانوں کے لیے قبضے میں آئے، غلام اور لونڈیاں بن کر۔ جب صحابہ کو پتہ چلا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ واقعہ لائے کتاب الجہاد میں، کہ بنو المصطلق قبیلے کی خاتون جو تھی جویریہ، وہ اب ہم سب کی والدہ بن چکی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی ہے، ام المومنین بن چکی ہے۔ تمام صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جو لونڈیاں تھیں اور جو غلام تھے اس قوم کے سب آزاد کرتے۔ وہاں راوی بیان کرتا ہے، ہم نے شمار کیا تقریباً 100 تک خاندان تھے بنو المصطلق کے جو آزاد ہو گئے۔ فما رئینا، ہم نے اندازہ کیا یہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی برکتیں تھیں، اس خاتون کی برکتیں تھیں۔ فما رئینا اکثر برکتاً علی قومہا منہا، کوئی خاتون اپنی قوم کے لیے اتنی برکتوں کا باعث بنی، برکتوں کے دروازے کھلے جس کی وجہ سے وہ جویریہ رضی اللہ عنہ 100 تک کے خاندان آزاد کیے صحابہ کرام، کہ نبی علیہ السلام کی جو بیوی ہے، اب یہ بنو المصطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے، تو آپ کے سسرال اور ہمارے قیدی ہوں۔ صحابہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن جائیں اور ہمارے قیدی ہوں۔ 100 تک کے خاندان آزاد ہوئے۔ یہ تاریخ کی خوش نصیب خواتین جن کی برکتیں آج تک یاد رہیں۔ رب العالمین نے ان کو چن لیا جس طرح مردوں کو چنا گیا، بے شمار خواتین کو بھی اللہ نے چنا۔ تین ان خواتین کا بھی ذکر سنیے۔ سیاہ فام تھی، قبیلہ حبس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا۔ سیاہ فام، بوڑھی، خوبصورتی نہیں ہے، عمر بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ 3 خوش نصیب خواتین، لیکن مقام و مرتبہ سنیے گا۔ تینوں واقعات ہمیں صحیح بخاری میں ملتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون جس کی رہائش مسجد نبی میں تھی، گھر نہیں تھا، بڑی عمر کی حبشن خاتون تھی، سیاہ فام تھی، وہ اکثر میرے پاس آتی اور ایک اشعار پڑھتی بیٹھتے وقت اور جاتے وقت۔ وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِي، ہار والا دن میرے رب کی عجائبات میں سے ایک بڑا ہی عجوبے والا دن تھا، بڑی کرامت والا دن تھا۔ البتہ اس ہار کی وجہ سے اللہ نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آیا، وہ رب اندھیروں سے نکال کر مجھے روشنیوں میں لے کر آیا، کفر کے علاقوں سے مجھے نجات ملی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہار والا دن ہمیشہ یہ شعر پڑھتی رہتی، آج وہ واقعہ سنا بھی دو۔ کہا ہاں، مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے باہر ایک قبیلہ تھا، میں وہاں عرب کے کچھ لوگ تھے، ان کی باندی تھی، بڑا عرصہ گزارا تھا، میرے تعلقات کی وجہ سے انہوں نے مجھے آزاد کیا، پھر گھر میں ہی ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن ان کی بچی کا ہار کیا ہے گم ہو گیا، نہانے کے لیے آئی اور اپنا ہار جو سرخ چمڑے میں بنا ہوا تھا باہر رکھا، اور خود کیا ہے وہ بچی غسل کر رہی تھی، چیل اڑتی ہوئی آئی، ہار کو دیکھا، سمجھا کہ گوشت کی بوٹیاں ہیں، وہ لے کر چلی گئی۔ مجھ پر الزام آیا، مارا پیٹا، پچھلے سارے تعلقات بھول گئے۔ لوگ ایسے بھی بے ظرف اور کم ظرف ہوتے ہیں، جب تھوڑی سی تکلیف ہو اپنے گزشتہ احسانات بھول جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میری تلاشی پورے جسم کی تلاشی، بڑی تکلیف ہوئی۔ رب العالمین نے میری جو اضطراب اور بے چینی
اور اس وقت جو میری معصومیت کی کیفیت تھی، قسم و برسی والی جو حالت تھی، رب العالمین کو میری حالت پہ رحم آیا۔ اس جیب کے دل میں اللہ نے کچھ ڈال دیا اس کے دماغ میں، جب دیکھا کہ تو چمڑا ہے، گوشت تو ہے نہیں، اب جانور ہے، جانور کو کیا پتا، کہیں بھی ہار پھینک دیتا، لیکن اس نے اپنے پنجے میں ہار لیا اور وہ چیل اڑتی ہوئی آئی، اسی جگہ پہ ہار چھوڑ کے چلی گئی جہاں سے اٹھایا۔ جب یہ معاملہ چل رہا تھا سب کے سامنے زمین پہ آ کے آسمان سے وہ ہار گرا۔ میں نے کہا یہ پڑا ہے تمہارا ہار، جس کی وجہ سے یہ حشر کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ سلام کیا، الوداع کہا، چھوڑ کے چلی آئی۔ علاقہ تھا یثرب، وہاں آئی، پتہ چلا مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے، ان میں ایک آدمی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ آئی، دین سنا، مان لیا، واقعتاً سچے نبی ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام نصیب ہوا، اس تکلیف جتنی آئی اس تکلیف کے بدلے اللہ نے مجھے جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ یہ خاتون ہے، اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ دیا، کتنی پریشانیوں سے نکال کے کتنی خوش نصیبیاں عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور خاتون سیاہ فام، بڑی عمر کی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، ہر وقت جھاڑو دیتی، تھوڑے سی بھی تنکے اور کچرا دیکھتی اٹھا کے باہر پھینک کر آتی تھی۔ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، بڑی عمر کی تھی، فوت ہو گئی۔ رات کے وقت صحابہ کرام نے کہا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دیں، ایک خاتون ہے، اور راتوں رات جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ رات کے وقت بھی تدفین جائز۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ رات کے وقت جنازہ یا تدفین جائز نہیں، ان کا رد کیا ہے، رات کے وقت بھی جنازہ تدفین جائز۔ صبح بھی دن گزرا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ خاتون نہیں، پوچھا کہاں ہے، بتایا گیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بتایا نہیں۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، ناراض ہوئے، فرمایا دلونی علی قبری، آپ قبرستان مجھے لے کے چلو اس خاتون کی قبر پر۔ قبر پر جاتے ہیں اور وہاں پھر جنازہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام خود نماز پڑھا، یہ کتنی خوش نصیبی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے خاتون کے لیے بخشش اور جنت کے درجات کی دعائیں نکل رہی۔ خواتین تھی، تیسری خاتون سیاہ فام، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاتون اپنے معمول کے مطابق آتی ہیں، خیمہ لگاؤ تو مسجد نبوی، نماز پڑھ کے خیمے کے اندر چلی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے اس خاتون کو دیکھو۔ تابعین جو تھے پہلی مرتبہ سنا، وجہ بتائی عبداللہ بن عباس، کیوں؟ وحی کے بغیر کسی کو اختیار نہیں کہ کسی مرد بخواہ کتنا ہی نیک ہو، کوئی خاتون کتنی ہی نیک ہو، اسے جنتی حتماً بولے، کسی کو اجازت نہیں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی کتنا ہی گنہگار ہو، مرد یا خاتون، اسے کوئی جہنمی کہے، کسی کو اختیار نہیں وحی کے بغیر، قرآن حدیث کے بغیر۔ شاگردوں نے سوال کیا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں وحی کی روشنی میں بول رہا ہوں، محبت وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ بھی تو وحی۔ فرمایا کہ یہ خاتون مرگی کی مریضہ ہے، سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں دعا کیجیے مجھے اللہ اس بیماری سے جان چھوڑے، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس بیماری، واقعتاً یہ بیماری ہی ایسی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور مشکل اور بری بیماریوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، اولاد کو محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو، اس بیماری پہ صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا سوال کروں، خاموش رہتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ دنیا کی تکلیف ہے، بیماری بھلے کتنی، جنت سے تو جنت اتنی مہنگی ہے، کتنی بھی مشقت ہو جنت پھر بھی سستی ہے، اس تکلیف کے مقابلے میں اگر جنت مل رہی ہے، فوراً بول دیا مجھے قبول، یہ بیماری مجھے قبول ہے، دنیاوی تکلیف قبول ہے، مجھے جنت اگر چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی ضمانت مل رہی تھی، اور کیا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اتنی خواہش کا اظہار کیا
جب یہ دورہ مجھے پڑے، مرغی کے دورے جب شروع ہوں تو میرا پردہ جسم سے نہ ہٹے، کپڑے اتنی دعا کی۔ فرمایا میں کیوں نہ کہوں کہ یہ جنتی خاتون، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے جس کو ضمانت دی ہے جنت کی، میں کیوں نہ کہوں کہ یہ جنتی خاتون۔ اتنی خوش نصیب خواتین، پھر خوش نصیب خواتین میں کیوں نہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا جائے۔ کیا خوش نصیبی تھی رب العالمین نے عطا فرمائی۔ نکاح ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بطن سے اولاد ہوئی حسن حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کو رب العالمین نے شہادت کا رتبہ دیا، خاوند عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے اربعہ میں سے جو تھے خلیفے، حیدر کرار، رب العالمین کے شیر ہونے کا جس کو لقب ملا، اس کی بیوی ہے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی سب سے محبوب بیٹی ہے۔ آتی تھی استقبال کے لیے، اٹھ جاتے تھے اور پھر پیار کرتے، محبت کرتے، حتیٰ کہ اتنا خیال رکھا آپ کی زندگی میں خاوت کا ارادہ ہوا میں دوسرا نکاح کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، جب تک فاطمہ ہے علی آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ مقام مرتبہ تھا۔ وفات نبی علیہ السلام کی جب قریب ہوتی ہے، تکلیف میں ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلاتے ہیں اپنے پاس، کان میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، روتی ہیں پھر مسکراتی ہیں، پھر چہرے پر مسکراہٹ آتی۔ نبی علیہ السلام خوشخبریاں بتاتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں کان میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ بعد میں، بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا بتایا؟ فرماتی ہے نہیں، میرے والد محترم کا یہ راز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں بتا سکتے۔ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوتی ہے پھر پوچھتی ہے عائشہ، میرا جو حق ہے آپ کے اوپر، میں آپ کے والد کی بیوی، مجھے بتاؤ۔ ہاں اب بتاؤں گی، کیونکہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں جب میں روئی تھی بتایا تھا میری وفات قریب، میری اس بیماری میں وفات ہو جائے گی، میں رونے لگی تھی۔ پھر مجھے دو خوشخبریاں دی ایک ساتھ، میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کی تمام خواتین کی ملکہ بنا دیا ہے، سردار بنا دیا۔ جنت کی سب کی سب جو خواتین جنت میں جائے گی، سب سے اوپر مقام مرتبہ آپ کو دے دیا، آپ ان کی ملک۔ اس پر میں مسکرا رہی، یہ فضیلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کتنی خوش نصیب خواتین جن کا تذکرہ آپ نے سنا، مختصر سا ہر ایک خاتون کا آپ نے تذکرہ سنا ہے، وگرنہ تفصیلی گفتگو کی جائے ہر ایک خاتون کی سیرت کی بے شمار احادیث اپنی جگہ علیحدہ موجود ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو، مردوں کو، خواتین کو اپنے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده